جس طرح انہوں نے بچپن میں میرے ساتھ مہربانی کا معاملہ فرمایا، ان سب معاملات کا تعلق صلہ رحمی سے ہے۔ محترم سامعین، عام طور پر ذہنوں میں رشتہ داری کی اہمیت نہیں ہوتی اور کسی سے رشتہ جوڑنے اور توڑنے کا اپنے کو مختلف مجاز سمجھتے ہیں، جبکہ شریعت ہم کو اس کا حق نہیں دیتی۔ والدین تو بہت مرتبہ اور شخصیت کے مالک ہیں اور کسی عام رشتہ دار کے ساتھ بھی قطع رحمی اور رشتہ توڑنے کا ہم کو حق نہیں۔ محترم سامعین، رشتہ جوڑنے کے فوائد: روزی میں برکت، عمر میں برکت، ایک بڑی عبادت کی ادائیگی، ایک بڑے گناہ سے حفاظت، خدا کی لعنت سے حفاظت۔ ان تمام باتوں سے غرض اس بات کی طرف توجہ دلانا ہے کہ رشتہ جو خدا نے بنایا، جیسے خونی رشتہ یا جس کے قائم کرنے میں ہماری مرضی کا بھی دخل ہو، مثلا مصاہرہ و شادی بیاہ کی رشتہ داری، یہ سب اللہ تعالیٰ کی نعمت اور رحمت ہے۔ عزیزان ملت، اسلام میں صلہ رحمی واجبات میں سے ہے اور قطع رحمی حرام امور میں سے ہے، لہذا اسلام نے تاکید کی ہے کہ انصاب یاد رکھی جائے، یعنی رشتہ داریوں کا علم ہو تاکہ صلہ رحمی بھی کی جائے اور وراثت و عقیدے کے احکام پر بھی عمل کرنے میں کوئی دقت پیش نہ آئے۔ امام ترمذی رحمہ اللہ اپنے کتاب میں صلہ رحمی کا تذکرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں: تعلموا من انصابکم ما تصلون به ارحامکم فإن صلة الرحم منصات فی الاسر مسرات للمال۔ اپنا نسب سیکھو تاکہ رشتہ داروں کے ساتھ بہتر سلوک کر سکو، کیونکہ بہتر سلوک اہل تعلق میں محبت پیدا کرنے، دولت بڑھانے اور عمر میں برکت کا باعث بنتا ہے۔ صلہ رحمی کی بدولت یوسف علیہ السلام کی بھائیوں کی جماعت کو اللہ تعالیٰ نے غلے اور اناج دینے اور ان سے مصالحت کرنے کی تاکید کی تھی، جس کو قرآن مجید نے واضح طور پر ذکر کیا: لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم وہو ارحم الراحمین۔ نہیں، آج تمہیں کوئی سرزش نہیں، اللہ تمہیں معاف کرے اور وہ سب مہربانوں سے بڑھ کر مہربان ہے۔ محترم سامعین، ان تمام دلائل سے واضح ہو گیا کہ قریبی رشتہ داروں کے ساتھ اچھے تعلقات قائم رکھنا، آپس میں اتفاق و اتحاد سے رہنا، دکھ درد خوشی اور غم ایک دوسرے کے شانے بشانے چلنا، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ رابطہ رکھنا، اپنے رشتہ داروں پر رحم و کرم و احسان کرنا، یہ تمام چیزیں اسلامی کا شیوا ہے۔ صلہ رحمی اپنے رشتہ داروں کی امداد و معاونت کرنا اسلامی نظام کا بہترین فارمولہ ہے، اور جس کے بارے میں قیامت کے دن تمام امت محمدیہ سے پوچھا جائے گا کہ تم نے ان رشتہ داروں کے تقدس کا کتنا خیال رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: الذین ينقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ به ان یوصل ویفسدون فی الارض اولئک هم الخاسرون۔ یہ نافرمان وہ لوگ ہیں جو اللہ کے عہد و پیمان کو اس سے پختہ کرنے کے بعد توڑتے ہیں اور اس تعلق کو کاٹتے ہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے، اور زمین میں فتنہ و فساد برپا کرتے ہیں، یہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ محترم سامعین، اسی طرح بے شمار آیات میں اللہ تعالیٰ نے صلہ رحمی کا حکم دیا ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی احادیث مبارکہ میں آپس میں صلہ رحمی کا حکم دیا ہے۔ وصل الارحام کا لفظ لا کر پوری انسانیت کے پاس داری اور صلہ رحمی کا بہترین نمونہ پیش کیا ہے۔ آخر میں ایک شعر کہہ کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں: غنیمت ہے کہ دنیا درد مندوں سے نہیں خالی،